بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل یہ فصل ہے الاستقراء هو الحکم استقراء و حکم ہے علی کل تمام پر بتتبع اکثر الجزیات تمام اکثر جزیات کی تلاش کے ساتھ قولنا جیسے ہمارا قول کل حیوان ہر جاندار یحرک فکہ الاسفل حرکت دیتا ہے اپنے نچلے جبڑے کو عند المضغ چبانے کے وقت لأننا استقرئنا اس لیے کہ ہم نے جستجو کی اے تتبعنا یعنی کہ تلاش کیا الانسان والفرس والبعیر انسان گھوڑے اور اونٹ کو والحمیرہ اور گدھے کو والطیور والسباع پرندوں کو اور درندوں کو فوجدنا کلہا تو ہم نے پایا ان تمام کو کذالک اسی حالت پر فحکمنا پس ہم نے حکم لگا دیا بعد تتبع هذه الجزیات المستقریۃ ان تلاش کی ہوئی جزیات کے جستجو کے بعد ان کل حیوان کہ ہر حیوان یحرک فکہ الاسفل حرکت دیتا ہے اپنے نچلے جبڑے کو عند المضغ چبانے کے وقت والاستقراء لا يفید الیقین اور استقراء یقین کا فائدہ نہیں دیتا وانما یحصل الظن اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ حاصل ہوتا ہے غالب گمان لجواز بوجہ ممکن ہونے اس بات کے اللہ یکون جمیع افراد هذه الکلی کہ نہ ہو اس کلی کے تمام افراد بهذه الحالت اس حالت کے ساتھ کما یقال جیسا کہ کہا جاتا ہے ان التمساح کہ چمگادڑ لیس علی هذه الصفت اس صفت پر نہیں ہوتا بل یحرک فکہ الاعلی بلکہ حرکت دیتا ہے اپنے اوپر والے جبڑے کو۔ استقراء کی وضاحت کی کہ استقراء کا لغوی معنی ہوتا ہے تلاش کرنا اور اصطلاحی معنی ہے تمام پر حکم لگا دینا بئی طور کہ اکثر جزیات کا تتبع اکثر جزیات کی جستجو کی جائے تو ان اکثر جزیات میں یہی بات پائی جائے یہی حکم پایا جائے تو حکم لگا دیا جائے کہ یہ حکم تمام افراد کے لیے ہے۔ استقراء کا لغوی معنی ہے تلاش کرنا، اصطلاحی معنی ہے کہ تمام پر ایک حکم لگا دینا بئی طور کہ اکثر جزیات میں تتبع اور جستجو کی جائے اور اکثر جزیات میں وہ حکم پایا جائے تو پھر کہہ دیا جائے کہ یہ حکم تمام افراد کے لیے ہے۔ مثلاً ہم حکم لگاتے ہیں کہ ہر جاندار چبانے کے وقت اپنے نچلے جبڑے کو حرکت دیتا ہے، اور یہ حکم لگانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تلاش کیا، ہم نے جستجو کی تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان گھوڑا گدھا وغیرہ یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ چبانے کے وقت اپنے نچلے جبڑے کو حرکت دیتے ہیں، تو ہم نے یہ حکم لگا دیا کہ ہر جاندار چبانے کے وقت اپنے نچلے جبڑے کو حرکت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہر جاندار اپنے نچلے جبڑے کو چبانے کے وقت حرکت دیتا ہے۔ اب یہ حکم ہم نے ہر جاندار پر اس لیے لگایا کہ ہم نے جستجو کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ انسان گھوڑا وغیرہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ چباتے وقت اپنے نچلے جبڑے کو حرکت دیتے ہیں، تو ہم نے حکم لگا دیا کہ ہر جاندار چبانے کے وقت اپنے نچلے جبڑے کو حرکت دیتا ہے۔ تو اس کو استقراء کہتے ہیں۔ باقی استقراء کا ایک فائدہ بیان کیا کہ استقراء یقین کا فائدہ نہیں دیتا، صرف غالب گمان کا فائدہ دیتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کلی کے تمام افراد کی یہ حالت نہ ہو، کچھ ایسے بھی مل جائیں جن میں یہ حکم نہ پایا جاتا ہو۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ سنا ہے چمگادڑ جو ہے چباتے وقت اپنے اوپر والے جبڑے کو حرکت دیتا ہے، اپنے نچلے جبڑے کو حرکت نہیں دیتا۔ والاستقراء لا يفید الیقین ایک فائدہ بیان کیا، استقراء کا حکم بیان کیا۔ استقراء یقین کا فائدہ نہیں دیتا، صرف غالب گمان کا فائدہ دیتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک کلی کے تمام افراد اسی کلی کے تمام افراد کی یہ حالت نہ ہو۔ مثلاً سنا ہے کہ چمگادڑ کیا کرتا ہے، چباتے وقت اپنے اوپر والے جبڑے کو حرکت دیتا ہے، نچلے جبڑے کو حرکت نہیں دیتا۔ یہ فصل ہے التمثیل تمثیل وہو اثبات حکم وہ حکم کو ثابت کرنا ہے فی جزئی کسی جزئی میں لوجودہ بوجہ اس کے پائے جانے کے فی جزئی آخرہ دوسری جزئی میں لمعنن ایسے معنی کی وجہ سے جامع مشترک بینہما جو جامع ہے اور ان دونوں کے درمیان مشترک ہے کقولنا جیسے ہمارا قول العالم مؤلف عالم مرکب ہے فہو حادث پس وہ حادث ہے کالبیت جیسے کمرہ۔ تمثیل کہتے ہیں کسی جزئی میں حکم کو ثابت کرنا اس لیے کہ وہ حکم دوسری جزئی میں پایا جاتا ہے، اور یہ حکم اس لیے ثابت کیا جائے کہ دونوں جزئیوں میں ایک معنی جامع ہے، ایک معنی مشترک پایا جاتا ہے۔
تمثیل کہتے ہیں کسی جزئی میں حکم کو ثابت کرنا، اس لیے کہ وہ حکم دوسری جزئی کے اندر موجود ہے، اور یہ حکم اس لیے ثابت کیا جائے کہ دونوں جزیوں میں ایک معنی، ایک جامع مشترک پایا جاتا ہے، ایک وجہ مشترکہ پائی جاتی ہے۔ جیسے ہم کہیں عالم مرکب ہے لہذا وہ حادث ہے، جیسا کہ کمرہ ہے وہ حادث ہے کیونکہ وہ مرکب ہے، تو معلوم ہوا کہ ہر مرکب جو ہے وہ حادث ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم یہ کہیں عالم مرکب ہے پس وہ حادث ہے، جیسا کہ کمرہ ہے، کمرہ مرکب ہے تو وہ حادث ہے، لہذا یہی ترکیب والی بات عالم میں بھی پائی جاتی ہے، تو ہم عالم میں کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عالم حادث ہے۔ وَلَهُمْ فِي اثبات، اور منطقیوں کے لیے اس چیز کو ثابت کرنے میں کہ ان الامر المشترکہ، کہ امر مشترک علت للحکم المذکور، علت ہے حکم مذکور کی، طرق عدیدۃ، مختلف طریقے ہیں، مذکورۃ فی الاصول، جو اصول کی کتابوں میں مذکور ہیں، والعمدۃ فیہا، اور سب سے بہتر اس میں طریقان، دو طریقے ہیں، احدہما، ان میں سے ایک الدوران، دوران ہے متاخرین کے نزدیک، والقدماء، اور متقدمین کانوا یسمونہا، اس کا نام رکھتے تھے، بالطرد والعکس، طرد و عکس، وہوا، اور وہ یہ ہے کہ ان یدور الحکم، کہ حکم دائر ہو، مع المعنی المشترک، معنی مشترک کے ساتھ، وجوداً و عدماً، وجودی طور پر اور عدمی طور پر، اے اذا وجد المعنی، یعنی جب معنی پایا جائے، وجد الحکم، تو حکم پایا جائے، وَإِذَا انْتَفَى الْمَعْنَى، اور جب معنی منتفی ہو، انتفى الحکم، حکم منتفی ہو جائے۔ فالدوران، تو دوران دلیل، دلیل ہے، علی کون المدار عن المعنی، مدار یعنی معنی کے ہونے پر، علتاً للدائر ای الحکم، علت دائر کی یعنی حکم کی۔ علت مشترکہ کو ثابت کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں جو اصول کی کتابوں میں مذکور ہیں، لیکن سب سے بہتر طریقے دو ہیں۔ علت مشترکہ کو ثابت کرنے کے مختلف طریقے اصول کی کتابوں میں مذکور ہیں، اور سب سے بہتر طریقے دو ہیں۔ پہلا طریقہ کا نام ہے دوران، اس کو متاخرین دوران کہتے ہیں، اور متقدمین اس کا نام طرد و عکس رکھتے تھے۔ اب دوران کی وضاحت یہ ہے کہ حکم معنی مشترک کے ساتھ دائر ہو، وجودی اور عدمی طور پر، حکم معنی مشترک کے ساتھ وجودی اور عدمی طور پر دائر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب معنی پایا جائے تو حکم بھی پایا جائے، اور جب معنی منتفی ہو تو حکم بھی منتفی ہو۔ دوران کا معنی ہے حکم معنی مشترک کے ساتھ وجودی اور عدمی طور پر دائر ہو، یعنی معنی پایا جائے تو حکم بھی پایا جائے، معنی منتفی ہو تو حکم بھی منتفی ہو۔ دوران مدار کے دوران اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مدار دائر کی علت ہے، یعنی معنی حکم کی علت ہے۔ دوران اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ مدار دائر کی علت ہے، یعنی معنی حکم کی علت ہے۔ والطریق الثانی، اور دوسرا طریقہ، الصبر والتقسیم، صبر اور تقسیم ہے، وہو انہم، اور وہ یہ ہے کہ وہ یعدون اوصاف الاصل، شمار کرتے ہیں اصل کے اوصاف کو، ثم یثبتون، پھر وہ ثابت کرتے ہیں، ان ما وراء المعنی المشترک، معنی مشترک کے ما سوا، غیر صالح، صلاحیت رکھنے والا نہیں ہے، لاقتضاء الحکم، حکم کا تقاضا کرنے کی، وذالک، اور یہ لوجود تلک الاوصاف، بوجہ ان اوصاف کے پائے جانے کے ہے، فی محل آخر، دوسرے محل میں، مع تخلف الحکم عنہ، بمع حکم کے اس سے پیچھے رہ جانے کے، مثلا فی المثال المذکور، مثلا مثال مذکور میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، ان علت حدوث البیت، کمرے کے حادث ہونے کی علت، اما الامکان، یا امکان ہے، یا وجود ہے، یا جوہریت ہے، یا جسمیت ہے، او التألیف، یا تالیف ترکیب ہے، ولا شیء من المذکورات، اور مذکورہ چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، غیر التألیف، ترکیب کے ما سوا، بصالح، صلاحیت رکھنے والی، لکونہ علتا للحدوث، اس کے حادث ہونے کی علت ہونے کی، وإلا، ورنہ، لکان کل ممکن، ہوتا البتہ ہوگا، یا البتہ ہوتا ہر ممکن، ہر موجود،
ہر جوہر ہر موجود، وکل جسم اور ہر جسم، حادثا حادث، مع ان الواجب تعالی، حالانکہ واجب تعالی، والجواہر المجردۃ اور جواہر جو خالی ہیں مادہ سے، والاجسام الاسیریۃ اور فلکی اجسام، لیست کذالک، اس طرح نہیں ہے۔ دوسرے طریقے کا نام ہے صبر اور تقسیم۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اصل کے اوصاف شمار کیے جائیں، اصل کے جو معنی ہے وہ شمار کیے جائیں، پھر یہ ثابت کیا جائے کہ جو معنی مشترک ہے اس کے ماں سوا باقی جتنے بھی اوصاف ہیں وہ حکم کا تقاضا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اصل کے اوصاف کو شمار کیا جائے، پھر یہ ثابت کیا جائے کہ معنی مشترک کے علاوہ باقی جتنے بھی اوصاف ہیں وہ حکم کا تقاضا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معنی مشترک کے ماں سوا باقی جتنے بھی اوصاف ہیں وہ تو دوسری جگہوں میں بھی پائے جاتے ہیں، حالانکہ وہاں پر حکم نہیں پایا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس معنی مشترک کے ماں سوا باقی جتنے بھی اوصاف ہیں وہ تو دوسری جگہوں میں بھی پائے جاتے ہیں، دوسرے محل میں بھی پائے جاتے ہیں، حالانکہ وہاں پر حکم نہیں پایا جاتا۔ معلوم ہوا کہ وہ دیگر اوصاف علت نہیں ہیں۔ مثلا اس مثال مذکور کو دیکھ لیتے ہیں، کمرہ گزرا پیچھے کہ کمرہ کے حادث ہونے کی علت کیا ہے؟ بہت سارے اوصاف ہیں، ممکن ہونا، موجود ہونا، جوہر ہونا، جسم ہونا، مرکب ہونا، لیکن ترکیب کے علاوہ باقی جتنے بھی چیزیں ہیں یہ حادث ہونے کی، کمرہ کے حادث ہونے کی علت نہیں بن سکتے۔ مثلا مثال مذکور میں ہم کمرے کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ حادث ہے، اور اس کے حادث ہونے کی علت کیا ہے؟ بہت سارے احتمالات ہیں، امکان، ممکن ہونا، موجود ہونا، جوہر ہونا، جسم ہونا، مرکب ہونا، لیکن ترکیب کے علاوہ باقی کوئی بھی چیز صلاحیت نہیں رکھتی اس بات کی کہ کمرہ حادث ہے، کمرہ کے حادث ہونے کی علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ورنہ اگر یہی چیزیں علت بننی ہوتی تو پھر تو ہر ممکن، ہر جوہر، ہر موجود، ہر جسم حادث ہوتا، حالانکہ اللہ تعالی موجود ہے، حادث نہیں ہے۔ جواہر مجردہ عن المادہ، وہ جواہر جو مادہ سے خالی ہیں، اور اس طرح فلکی اجسام ہیں، وہ بھی تو سب کے سب ممکن ہیں اور موجود ہیں، حالانکہ ان کو جو ہے وہ کوئی حادث نہیں کہتا، حالانکہ وہ حادث نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بات ہے یہ فلاسفہ کے نزدیک ہے، اور متکلمین کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب حادث ہیں۔ یہ جو بات مصنف نے فرمائی ہے یہ فلاسفہ کے مذہب کے مطابق ہے۔ متکلمین کا جو حق مذہب ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ حادث نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ماں سوا باقی جتنی چیزیں یہاں پر گزری ہیں وہ سب کے سب حادث ہیں۔